الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ روزوں سے متعلق کچھ آیات کریمہ آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی، اسی سے کنٹینیو رکھیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو روزہ وہی رکھے گا جو پرہیزگار ہوگا۔ پھر یہ کہنا کہ روزے سے پرہیزگاری حاصل ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہے نفس تقوی کا حصول، یہ بغیر علم کے نہیں ہو سکتا، کیونکہ تقوی ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، ایک قلبی حالت کا نام ہے۔ جب یہ حالت کسی شخص کو حاصل ہوتی ہے تو اس کے اثرات ظاہر پر مرتب ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ پھر اگر بتقاضائے بشریت کوئی خطا ہو جائے تو وہ اس پر قائم نہیں رہتا، بلکہ فوراً نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اور دوبارہ متقین کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو علم کے بغیر تقوی حاصل نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اسی وقت بچ سکے گا جب اس کو علم ہوگا کہ صغیرہ گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے، ظاہری گناہ کیا ہے، باطنی گناہ کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے گناہ، صرف آپ نے جانا بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے، یہ صرف ایک گناہ کے بارے میں اجمالی طور پہ پتہ چلا، اب اس کی تفصیل جاننا ہم پر فرض ہوتا کہ بھئی جھوٹ کہتے کس کو ہیں شرعی اعتبار سے، پھر اس کی شرعی حیثیتیں کیا ہیں، کس صورت میں جھوٹ بولنا حرام اور گناہ کبیرہ، کس صورت میں کفر بھی ہو سکتا ہے، اور کس صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے، اور کس صورت میں جھوٹ بولنا واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ظالم کسی مظلوم کو مارنا چاہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ مظلوم چھپا ہوا ہے، اور ظالم آپ سے پوچھتا ہے وہ تمہیں پتہ ہے وہ مظلوم کہاں ہے، تو آپ پہ واجب ہے کہ جھوٹ بولیں۔ پہلے بات تو ہے کہ کوئی ذو معنی سی بات کہہ دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں ذو معنی بات پکڑ لے گا یہ اور خامخواہ مسئلہ ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں مجھے تو نہیں پتہ، کیونکہ ایک انسان کی جان بچانا فرض ہے، اور خصوصی طور پہ جب کہ وہ مظلوم ہو۔ تو اس لیے اب اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب ہمارے مسلمان بھائی بس ایک بات جانتے ہیں، جھوٹ بولنا حرام ہے، اب اس کی تفصیل نہیں پتہ ہوگی تو کیسے آپ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکیں گے؟ فرض کر لیں ایک عالم دین آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن جب تک جھوٹ کی شرعی حیثیت آپ نے اچھی طرح نہ جانی ہوگی، آپ یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس وقت گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے یا ان کے لیے جھوٹ بولنا جائز تھا؟ جیسے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، یہ خود حدیث میں آیا۔ وہ اس طرح کہ جیسے دو میں لڑائی ہو جائے تو ایک کے پاس گئے، آپ نے کہا یار تم اس کے خلاف بہت بول رہے ہو، تو تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا، محبت کا اظہار کر رہا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن محبت پیدا کرنے کے لیے آپ نے بولا۔ پھر اسی طرح دوسرے کے پاس جا کر بولا تو ان کی غلط فہمیاں تھوڑی سی دور ہوئیں، کیونکہ مل کر بیٹھیں گے تو معاملہ ہوگا، یہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اب ایک عالم دین کے پاس دو فریق آئے اپنا جھگڑا لے کر،
اور وہ ایک آیا برا بھلا کہہ کے چلا گیا، دوسرا آیا تو عالم کہہ رہے ہیں ابھی وہ آیا تھا اور آپ کی بہت تعریف کر رہا تھا، بہت پیار کا اظہار کر رہا تھا، اور آپ نے کہا بے باپ رے ابھی تو بکواس کر کے گیا ہے اور یہ عالم دین جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے سلسلہ عقیدت منقطع کر دیا جائے اور یوٹیوب پر ان کے خلاف ایک پوسٹ بنا کر ڈالی جائے کہ جب علماء کا یہ حال ہوگا تو عوام کیا کرے گی۔ اب یہ مصلح صاحب تبلیغ کا جھنڈا لے کے نکل کھڑے ہوئے باہر اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تبلیغ دین کرنا بھی آسان کام نہیں ہے، ہر ایک نے جھنڈا اٹھا لیا تبلیغ دین کا، اور قوم کا بیڑا غرق کرنے میں اس قسم کے جاہل مبلغین کا زیادہ کردار ہوتا ہے، جو پوری انویسٹیگیشن نہیں کرتے، پوری معلومات حاصل نہیں کرتے، ادھوری باتیں، اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح غیبت ہے، حرام اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہر صورت میں نہیں، اس کی بعض جوازی صورتیں بھی ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں غیبت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کوئی عامل ہے، کوئی دکاندار ہے، وہ عامل جھوٹ بول کے لوگوں کو لوٹ رہا ہے، دکاندار کم تولتا ہے، ملاوٹ والا مال بیچ رہا ہے، تو اس کی غیبت کرنا واجب ہے تاکہ مسلمان بھائی اس کے نقصان اور شر سے محفوظ رہیں، جائز ہے۔ اب ایک عالم دین اس طرح کر رہا ہے، یا کافر کی غیبت بالکل جائز ہوتی ہے، ایسے ہی کوئی مسلمان اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہا ہو، اعلانیہ کا مطلب سب کے سامنے، وہ چاہے ایک کے سامنے ہو، اعلانیہ کا مطلب یہ نہیں کہ مائک سنبھال کے اس پہ اعلان کرے میں گناہ کر رہا ہوں، اعلانیہ کا مطلب چھپ کر نہ کرے، سب کے سامنے کر رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دے اس کی غیبت نہیں، یعنی کر سکتے ہیں، اس کی برائی کو بیان کر سکتے ہیں، بلا ضرورت یہ بھی نہیں کرنی چاہیے، کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن کرنا جائز۔ اب ایک عالم، دو عالم مل کر اسی جائز غیبت پر مشتمل باتیں کر رہے ہیں اور ہمارے اندر کا تقویٰ جاگا، ہم نے کہا بے باپ رے اس سے اچھا تو پھر ہم ہی لوگ ہیں، علم نہ سیکھا ہے لیکن پھر بھی تقویٰ ہے، احتیاط ہے، ہم غیبت نہیں کرتے، دیکھو یہ غیبتیں کر رہے ہیں۔ بھائی پہلے آپ دیکھیں تو صحیح کہ وہ غیبت کرنا کس درجے میں ہے، جائز ہے کہ نہیں، وہ معلومات نہیں ہے۔ اسی طرح عوام کو کہنا دیکھو غیبت حرام ہے، اور غیبت یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی وہ برائی جو اس کی ذات میں یا اس کے تعلق رکھنے والی چیز میں موجود ہو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، بس یہ کر کے نکل لیے۔ اب یہ نہیں بتایا بھی اسی کچھ جائز صورتیں بھی ہوتی ہیں، جوازی صورتیں بھی ہیں، کچھ وجوبی صورتیں بھی ہیں۔ سننے والے نے سنا، اس نے ذہن میں بٹھا لیا، اب وہ گھر گیا، ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ جائز غیبت پر مشتمل گفتگو کر رہے ہوں، ماموں چاچا تایا، وہ سب کو سمجھے گا سب جہنمی ہے۔ یہ غلط فہمی کس نے پیدا کی؟ ایک مصلح نے پیدا کی، جو اصلاح کا ارادہ رکھتا ہے، جو تبلیغ کا ارادہ رکھتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن غور کریں تو اس نے اور دور کر دیا لوگوں کو۔ اس لیے ایک عام آدمی کو تبلیغ کا حق ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، لیکن تبلیغ کرنے والے کو، دین کی بات دوسرے تک پہنچانے والے کو جو بات وہ پہنچا رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ اب ایک بہن نے کل مجھے ایک پوسٹ بھیجی، اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان آپ کی طرف منسوب کیا گیا۔ اچھا اب ہم لوگ اتنا پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ حضرت علی کا کلام ہو سکتا ہے بھلا، اتنا جاہلانہ کلام ہر ایک جو ہے وہ بزرگوں کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھا کہاں فرمایا کچھ پتہ نہیں۔ اب ان خاتون نے ایک جائز قدم اٹھایا ہوا تھا، لیکن جب یہ پوسٹ ان کے پاس پہنچی اس میں ایسا لکھا ہوا تھا، کہنے کہ اوہو میں نے تو غلطی کر دی، اس کا مطلب ہے حضرت علی تو یہ فرما رہے ہیں۔ انہوں نے پھر میسیج کیا، اس سب میں بڑی پریشان ہوں کہ میں نے یہ قدم اٹھایا اور حضرت علی کا یہ فرمان سامنے آیا، کنفیوزڈ ہو گئی ہوں بہت زیادہ۔ اب سمجھایا کہ بھائی حضرت علی کا فرمان نہیں ہے، آپ نے جو قدم اٹھایا صحیح اٹھایا۔ تو یہ بھی ہمارا بڑا المیہ ہے کہ ہمارے جو علم کے سورسز ہیں وہ کیا ہیں جی، پوسٹ آ گئی، کوئی فیس بک پہ چلے گا، اس پہ کسی نے کلپ ڈال دی، یوٹیوب پر کلپ ڈلی ہوئی ہے، کوئی ویڈیو ڈلی ہوئی ہے، اسی طریقے سے کوئی یوٹیوب پہ بیٹھا اپنا چورن بیچ رہا ہے، کون ہے وہ نہیں پتہ ہمیں، ایک ہاتھ میں بخاری اٹھائی ہوئی، ایک ہاتھ میں قرآن، بس یہ دو کتابیں اٹھا لو آپ سب سے بڑے عالم اور مفتی ہو جائیں گے۔ آپ بھی اٹھا کے ایک کلپ بنا لیں، ایک ہاتھ میں بخاری اٹھائیں، ایک میں قرآن اٹھائیں اور کہیں کہ اگر دین سیکھنا ہے تو فقیر کے پاس آؤ،
کیونکہ یہی تو آپ کے لیے دلیل تھی کہ ایک ہاتھ میں بخاری ہو دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو، تو ہم کہیں گے بھائی بہت زیادہ ماہر ہے، بڑا علمی گہرائی رکھتا ہوگا، تو پھر آپ بھی اٹھا کے ایک پوسٹ بنوا لیں، اپنی ایک فوٹو کھنچوا لیں موبائل سے اور ڈال دیں، نیچے اپنے ساتھ علامہ بھی لکھ لیجئے گا، ہو گئے بس۔ پھر تو اس کا مطلب ہے آپ بتانے کے قابل ہو گئے، کیونکہ بخاری اٹھا لیے ایک ہاتھ میں۔ ارے بھائی اس سے کوئی علم حاصل کوئی ہوتا ہے؟ اس کی کتنی علمی گہرائی ہے، وہ بات صحیح کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا، جمہور کے خلاف بول رہا ہے، وہ علماء کے متفقہ فیصلے کے خلاف جا رہا ہے، آپ کو کیا پتہ؟ ہر ایک کو سنیں گے اور متاثر ہو جائیں گے اور اپنے اکابرین سے بدزن ہونے میں ایک لمحہ نہیں لگائیں گے، یہ ہے جہالت۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ابھی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں صرف شعور کی بیداری مقصود ہے کہ علم نہ ہو تو انسان صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ کو کیسے سمجھے گا؟ اب نماز کے اندر کچھ چیزیں شرائط ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن موقدہ، کچھ غیر موقدہ، کچھ مستحب ہیں نماز میں ہی معاملات۔ اب اس کا علم سیکھنا، کیونکہ اگر فرض ترک کر دیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ جیسے مفتہ بہی قول یہ ہے کہ جہاں شریعت نے فرمایا کہو یا پڑھو، اس کا مطلب ہے کہ اتنی آواز سے کہو، اتنی آواز سے پڑھو کہ آپ کی آواز اپنے کانوں تک خود پہنچ جائے، بشرطے کہ آپ بہرے نہ ہوں یا اطراف میں شور بہت زیادہ ہے کہ آپ چیخ کے بھی بولیں تو اپنے کان تک آواز نہیں آئے گی، مشینیں چل رہی ہیں جیسے، تو کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر یہ مشینیں بند ہو جائیں تو کان آواز کو سن لیں۔ اسے کہتے ہیں کہنا، اسے کہتے ہیں پڑھنا۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ کہنے پڑھنے میں شمار ہی نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پر نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر لگانا فرض ہے اور نماز کی شرائط میں سے بھی ہے۔ جس نے اس کو نماز کے باہر تصور کیا اس نے شرط رکھا، اور جس نے اس کو نماز کے اندر ضروری سمجھا انہوں نے کہا فرض ہے، تو دونوں قول باقی رکھے دی، شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ اب اس میں اکثر آپ دیکھیں منہ بند ہے، اور یہ زیادہ تر ان لوگوں کو دیکھیں گے جو 40 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جنت کا سب سے آخری پایا جو ہے میرے ہاتھ میں، سارے جہنم میں جائیں گے، میں تو 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، منہ بند ہے۔ اسی طرح اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے تو قرات منع ہوتا ہے، لیکن دیکھیں ہونٹ بند ہیں۔ اب ان سے پوچھیں بھئی آپ پڑھ نہیں رہے تھے؟ دل میں پڑھ رہا تھا، دل سے تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس پہ علماء متفق ہیں کہ قول سے ہوگا، پڑھنا کہلائے گا۔ شریعت میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھو کہ اپنے کان سنیں۔ اب آپ نے تکبیر نہیں لگائی، فرض گیا۔ الحمد شریف بلند آواز سے نہیں پڑھی، اتنی کہ کان سنتے، واجب گیا۔ سورت نہیں ملائی، اتنی آواز سے نہیں بولا، واجب گیا۔ دعائے قنوت اتنی آواز سے نہیں پڑھی، واجب گیا۔ التحیات نہیں پڑھی، واجب گیا۔ سلام میں السلام کہنا یہ واجب ہوتا ہے، اور علیکم ورحمۃ اللہ سنت ہے، یوں خالی گئی نماز ختم، نہ فرض پورا ہوا نہ واجب پورا ہوا۔ لیکن ان سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے پورے علاقے کے اندر۔ تو یہ مسئلہ ہے ہم جو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ علم نہیں سیکھیں گے آپ، اور پھر یہ دعویٰ ہو کہ جی میں صفت تقویٰ سے متصف ہو جاؤں، یہ مسجد میں چندہ دے کر یا چند بیواؤں کی شادی کر کے سلائی مشین دے کر چند یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیر کر میں صفت تقویٰ سے متصف ہو سکتا ہوں، یہ نہیں ہوتا ہے، سیکھنا پڑتا۔ آپ نے کبھی ایسا کیا اپنے ابا جان کو بستر پہ لٹا کے چھری ہاتھ میں پکڑ دیا، ابا جان اب آپ کا آپریشن فقیر کرے گا، اور کبھی آپ نے میڈیکل پڑھی ہی نہیں، کر سکتے ہیں کبھی آپ؟ اور آپ کے میں نے یوٹیوب پہ پورا آپریشن دیکھا ہے ابا جان 50 دفعہ کہ کیسے پیٹ کٹتا ہے اور کیسے سب کچھ ہوتا ہے، میں جانتا ہوں، آپ مجھے موقع تو دیں، میں کچھ کروں گا انشاءاللہ۔ تو ابا جان کہے گا کم وقت تجھے وراثت چاہیے تو پہلے لے لے، اس طرح مارنا چاہتا ہے؟ کچھ کر بھی کروائے گا والد صاحب، یا کبھی آپ ہمت کر سکیں گے؟ نہیں، حالانکہ 50 مرتبہ دیکھا۔ کیوں؟ آپ نے سیکھا نہیں ہے، صرف آپ نے آبزرو کیا ہے، اس سے کچھ سیکھنا نہیں ہوتا۔ ہم نے بھی ایسے ہی نہ عقیدے کسی سیکھے، میں اسی لیے غصہ ہوتا ہوں اکثر بیانات میں کہ ٹنڈن سنی ہے جی، ہم کون ہیں جی؟ ٹنڈن سنی، اور اس سننے سے بنیادی عقائد کی تشریحات معلوم کر لیں، ضروریات اہل سنت کی تشریحات معلوم کر لیں، صفر، نہ ٹن رہا نہ ٹنڈن رہا نہ سنی رہا حقیقتاً جو اہل سنت کی طرف منسوب، بلکہ سن سے سنی بن گیا۔ تو ہم تو سن پڑے ہوئے ہیں، جو اپنے معمولات آپ کے گھر میں اہل سنت کی طرف منسوب رائج ہیں،
اس کی دلیل اپنے آپ سے پوچھیں نا، اپنی والدہ سے پوچھیں، والد سے پوچھیں، ماموں سے پوچھیں، چچا سے پوچھیں کیوں کرتے ہیں ہم یہ۔ جواب دے دیں تو فقیر کو پکڑ دیجیے گا، ایک ہی جواب ہوگا، بیٹا پتہ نہیں یہ تو دادی جان کو دیکھا تھا، دادا جان کو دیکھا تھا، نانے جان، نانا جان، پھر ابا جان، اماں جان، ماموں، پھپھا، تایا، ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ یہ کوئی شرعی دلیل ہے؟ آپ کے آباء و اجداد یا آپ کے ماموں، چچا، تایا، پھپھا کوئی مفتیان کرام تھے بہت بڑے؟ نہیں۔ اچھا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اختیار جو کریں گے غلط ہی ہوگا، لیکن آپ کو تصدیق تو کرنی چاہیے نا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعض اوقات ملاوٹ ہو جاتی ہے چیزوں کے اندر، نظریات میں، عقائد میں، معمولات میں۔ ملاوٹ کا مطلب جیسے اب یہ 12ویں منا رہے ہیں ہمارے ہاں، اب اس میں آپ دیکھیں بہت سی کلپس ایسے آئیں گی، ڈھول بجرا لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، پھدک رہے ہیں۔ اب یہ اگلی نسل کو یہی پہنچے گا۔ اب نفس میلاد مصطفیٰ تو بالکل جائز، دلائل کثیرہ موجود، اچھا اس میں بہت سارے افعال جو ہو رہے ہیں وہ بھی جائز، لیکن اب یہ ملاوٹ شامل کر دی تو اچھا نہیں ہے کہ ہم تصدیق کریں کہ بھئی جو آج کل ہو رہا ہے اس میں کتنا صحیح ہے کتنا غلط، غلط کو چھوڑ دیں، صحیح کو اختیار کر کے رکھیں۔ یہ ہمارے گھروں میں ہوتا۔ اب علم نہیں ہوتا تو عقیدہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ تو سیکھنے سے، باقاعدہ علم حاصل کرنے سے پھر انسان کو کچھ آتا ہے، خالی آبزرو کرنے سے، دیکھنے سے نہیں ہوتا۔ یہ بھی میں مثالیں اکثر دیتا ہوں، ہمارے بچے آتے ہیں نا مسجد کے اندر، ایک آدمی کو دیکھتے ہیں یوں کرتا ہے، تکبیر لگاتا ہے، کبھی یوں بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر دوسرا آتا ہے وہ یوں کر کے کرتا ہے، ایک یوں انگلی کھول لیتا ہے ساری، ایک یوں بند کر کے، مٹھی بند کر کے کرتا ہے، ایک یوں کر کے کرتا ہے، ایک یوں پاؤں کو دیکھ کر پھر تکبیر لگے، ایک یہ۔ بچے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مارشل آرٹ جو اس نے یہ کیا ہے ایک دم، یہ کیا ہے یہ؟ اچھا انہیں نہیں پتہ یہ سنت اس میں سے کیا ہے کیا نہیں۔ ایسی وضو خانے پہ کمالات دیکھیں آپ، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، کوئی منہ پہ پانی مار رہا ہے، کوئی پھونکے مار رہا ہے، کوئی ہلکا سے خالی یہیں سے پانی گر رہا ہے، اس کا سارا مسح ہو رہا ہے، نل کا تیز کھلا ہوا ہے، مسح ہو رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے۔ بچے اس کو دیکھ دیکھ کے سیکھ رہے ہیں۔ اب ان میں اتنی چیزیں خلاف سنت، بلکہ حرام، بچہ بعض اوقات بڑے سے حرام سیکھ رہا ہوتا ہے، ایک نمازی سے حرام سیکھ رہا ہوتا ہے۔ وضو کے قطرات یہ مستعمل پانی ہوتا ہے، اس کو مسجد کے فرش پہ گرانا فقہا نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، حرام کے نزدیک۔ قالین یا دری ہو اس پہ بھی نہیں گرانا چاہیے، لیکن چلو وہ مکروہ نہیں، لیکن مسجد کہلاتی ہے فرش۔ یہ مستعمل پانی، اس میں نجاست ہوتی ہے ہماری، کیونکہ ہم بے وضو ہوتے ہیں تو نماز کے قابل تو نہیں ہے نا، اسی لیے حکم ہے پہلے وضو کرو تو تم پاک ہو جاؤ گے، نماز کے قابل ہوگے۔ اس کا مطلب ہے جب آپ وضو کرتے ہیں تو وہ وضو کا پانی اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی نجاست لے کے جا رہا ہے جو پہلے بدن پر تھی اور اس کی وجہ سے ہم نماز کے قابل نہیں تھے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے بس دھو اور قابل ہو جاؤ گے۔ اب جب وہ پانی ٹپکتا ہے نا، وہ پانی اپنے ساتھ اس نجاست کو لے کے ٹپک رہا ہوتا ہے، جب تک وہ آپ کے بدن پر رہے گا حکم کچھ اور ہوتا ہے ضرورت کی بنا پر، اور جب وہ جدا ہوتا ہے سمجھ لیں وہ آپ کی وہ نجاست حکمیہ کو اپنے ساتھ لے کر باہر نکلا۔ اسی طرح یہ پانی گناہوں کی آلودگی کو دھوتا ہے۔ اب یہ پانی مسجد کے فرش پر گرانا یہ منع ہوگا، مکروہ تحریمی۔ اب آپ دیکھیں کتنے نمازی ایسے ہیں، بلکہ میں نے دیکھا ہے مسجد کے فرش پہ آ کے پھر یوں داڑھی کو یوں دبائیں گے نا زور سے، اور یہ رومال تو ہوتا نہیں ہے، پھر آ جائیں گے اندر۔ اب ایک بچہ دیکھ رہا ہے، دیکھ کے کیسے آپ سیکھ سکتے ہیں بھائی جان؟ علم سیکھنے سے آتا ہے، کسی باقاعدہ عقیدہ سیکھیں، کسی عالم دین سے سیکھیں، عبادات عالم دین سے سیکھیں۔ جب علم حاصل کریں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا کیا صغیرہ ہے، کیا کبیرہ ہے، کیا ظاہری گناہ، کیا باطنی گناہ، نماز میں کیا چیز لازم، کیا چیز غیر لازم ہے، کس چیز سے نماز فاسد ہوتی ہے، کس سے نہیں، کس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، کس سے نہیں۔ پھر جب آپ خراب چیزوں سے بچتے جائیں گے آپ متقی ہو جائیں گے الحمدللہ۔ تو جو فرض ادا کرے، واجب ادا کرے، سنت موقدہ، ان کو بالکل ترک نہ کرے، اور ان کے مقابل حرام، مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک یعنی اطاعت سے بچے اور اس پہ استقامت حاصل کر لے، یہ ہے متقی۔ اور آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں، اس کا مطلب ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت موقدہ کیا ہے۔ پیسہ کمانے میں بھی کچھ فرض ہوتا ہے، کچھ واجب، کچھ سنت موقدہ ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے، مکروہ تحریمی بھی ہو سکتا ہے، اطاعت بھی ہو سکتا ہے، معلومات چاہیے۔
ایسی آنکھوں میں دیکھنے کے اندر یہ شرعی حیثیتیں ہو سکتی ہیں، کس چیز کا دیکھنا لازم، کس کا واجب، کس کا سنت ہے، کس کا دیکھنا حرام ہے، اس طرح سننا، اس طرح بولنا، اس طرح چھونا، اسی طرح اپنی ستر کا استعمال، دوستیاں کرنا، علم دین سیکھنا، بعض علم سیکھنے فرض ہوتے ہیں، بعض واجب، بعض سنت موقدہ، بعض غیر موقدہ، بعض صرف مستحب، اور بعض علوم کا سیکھنا حرام ہوتا ہے، کفر تک بھی پہنچا دے گا، جیسے جادو سیکھنا، ایسا جادو جو کلمات کفر و شرک پر مشتمل ہو۔ ہمارے نوجوانوں کو بعض اوقات بڑا شوق ہوتا ہے ان چیزوں کا نا، کہ ایک تو شارٹ کٹ مارنا چاہتے ہیں، کون عبادات ریاضت کرے؟ اگر ایک ہندو بھی مل جائے اور وہ کہے کہ میں تمہیں ایک منتر سکھا دیتا ہوں، یوں کرو گے لڑکی سامنے، تو بہت سارے نوجوان کہیں گے یار فوراً بتا دو مجھے۔ شرم نہیں آتی کہ کوئی تمہاری بہن کے لیے ایسا منتر پڑھے تو راضی ہوگے اس سے؟ لیکن تمہارے دل میں خواہش ہے دوسرے کی بہن میرے سامنے آ جائے، ارادہ اتنا ناپاک اور گندا، اور آئے گی وائے گی کوئی نہیں، قسمت میں کفر ہی لکھا ہوگا۔ پھر یہ جتنے یہ روڈوں پہ لکھے ہوتے ہیں، یہ سبوں سے بچیں، یہ سب اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے نوجوانوں کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لکھ رہا ہے کہ ہر مراد پوری ہوگی، لیکن تیری مرادیں پوری نہیں ہو رہی، تجھے لکھنے کی ضرورت پڑ گئی دیوار کے اوپر تاکہ آپ کی جیب سے پیسہ نکلے تو اس کے گھر بار چلے۔ یار کچھ عقل کے ناخن لو۔ وہ انگوٹھیاں بیچ رہے ہوتے ہیں فٹ پاتھ پہ، یہ انگوٹھی پہنو تمہارا قسمت بدل جائے گا۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے تیرا قسمت کیوں نہیں بدلا ہے؟ تو ابھی تک فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، ساری انگوٹھیاں پہن لے تو پرائم منسٹر بن جائے گا۔ نو، اتنی عقل کوئی ہے؟ طوطے سے فالے نکلوا رہے ہیں۔ صدر میں دیکھیں خوار بیٹھے ہوئے، یعنی وہ طوطے والے کو بولے تو اپنی نکال فالتو، تو نے کیوں نہیں نکالا طوطے سے قسمت کا حال، تاکہ تجھے پتہ چلتا تیرا مستقبل کیا ہے۔ تو یہاں پر آ کر بیٹھ گیا، وہاں بیٹھے ہوئے، اچھا بتاؤ کیا ہوگا، نوکری ملے گی نہیں ملے؟ طوطا صاحب جائیں گے، وہ ایک نکالیں گے وسوسے میں، ایسے وہ اخبارات میں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اسے پڑھ کر قریبی دوست سے ہوشیار رہیں، نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو بھی باپ رے، یہ تو زید ہے، لو زید کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو، اور اس نے وہ نمبر بلاک کر دیا ایک ہفتے کے لیے، نہیں یار یہ قریب جاؤں گا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ یار خدا کا خوف کرو، یہ حالت ہے ہم لوگوں کی، دین کے علاوہ سب کچھ سیکھنے کے لیے تیار۔ تو یوں بعض اوقات علم نہ سیکھیں تو انسان، یا علم سیکھیں تو کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اب کلمات کفر جو ہیں، کفر کا اور شرک کا علم سیکھنا ضروری ہوتا ہے، کفر اور شرک کا علم سیکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ نادانستہ طور پہ کفر میں یا شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ جو شرک کے فتوے لگا رہا ہوتا ہے نا، اب علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کو پتہ ہوتا ہے، عوامی درجے میں جو بس سن کر یہ مشرک، یہ کافر، یہ بدعتی، اور اس کو بٹھا کے بدعت کا شرعی مفہوم پوچھ لیں، شرک کا شرعی مفہوم پوچھ لیں، کفر کا شرعی مفہوم پوچھنے نہیں آئے گا، پھر ماریں گے آئیں بائیں شائیں۔ بہت نوجوان ملے مجھے، میں نے بہت پکڑتا ہوں ایسے، ایک کو لے آیا جی یہ بچہ جو ہے ہمارا پتہ نہیں کن کے ساتھ بیٹھنے لگا، بڑے پریشان۔ اب پہلی بات تو ہے کہ میرے پاس لانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی تھی؟ تم نے کیوں نہیں علم حاصل کیا کہ اپنے بچے کو کی پروٹیکشن تم خود کرتے نا؟ آپ کو تو ٹائم ہی نہیں تھا، آپ کے لیے تھا کھانے کا ٹائم تھا، کمانے کا ٹائم تھا، رشتہ داریاں نبھانے کا، خبریں دیکھنے کا، نیوز دیکھنے کا، سونے کا، خراٹے لینے کا، گناہ میں مبتلا ہونے کا ٹائم۔ اولاد کی تربیت کون کرے؟ کون سکھائے اپنی اولاد کو؟ پھر جب اولاد ہاتھ سے نکلتی ہے تو بولتے ہیں جی کوئی ہے جو ہماری اولاد کو سنبھالے۔ جب آپ نہیں سنبھال رہے اپنی اولاد کو، دوسرا کیا سنبھالے گا؟ بہرحال وہ بچے کو لائے جی، یہ ان کے بھی کیا ہوا بیٹا، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں بہت زیادہ۔ میں کہتا شرک کی شرعی تعریف بتاؤ، شرک کی اقسام کیا ہوتی ہیں بتاؤ۔ تھوڑی دیر سوچتا رہا، آپ بتائیں۔ بھائی فتوے تم جاری کر رہے ہو، میں بتاؤں تمہیں؟ یہ بالکل ایسے جیسے ہم کہیں گے جی آپ پکشو ہیں، جو پکشو ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، اور آپ کے مصاحب پکشو کسے کہتے ہیں؟ یار یہ تو مجھے پتہ ہے۔ یار جہالت کی انتہا ہے، آپ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں، آپ کو شرک کی تعریف نہیں پتہ، آپ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، آپ کو کفر کی اقسام کا معلوم نہیں، آپ ایک آدمی کو بدعتی کہہ رہے ہیں، بدعت کی شرعی تعریف آپ کے ذہن میں نہیں آئے۔ بیٹھے میرے ساتھ، جس تعریف کو آپ بنیاد بنا کر عام مسلمین کو بدعتی کہہ رہے ہیں، میں ثابت کروں گا وہ عمل آپ بھی کر رہے ہیں، پھر آپ بدعتی کیوں نہیں ہیں؟ اس کا مطلب ہے جو آپ نے تعریف اپنے ذہن میں بٹھائی وہ غلط ہے۔ صحیح تعریف سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ
ہمارے مسلمانوں کی اکثریت بدعتی نہیں ہے، یا اگر بدعت بھی ہے تو بدعت مباحہ یا بدعت حسنہ کے اندر مبتلا ہے، آپ فوراً اس کو بدعت کو گمراہی کہہ دیتے ہیں۔ اتنا آسان کوئی ہے کسی مسلمان کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر لگا دینا، اس کے ایمان کی بربادی کا حکم دینا، یہ آسان نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے اور سامنے والا کفر کا اہل نہ ہو تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ لیکن ایسا جرأت مند کر دیا گیا ہے لوگوں کو، ہر چیز پہ شرک، ہر چیز پہ کفر، ہر چیز پہ شرک۔ مجھے تو لگتا ہے نکاح بھی ہوگا، بھئی آپ کو قبول ہے، شرک شرک شرک، کفر کفر کفر، بدعت بدعت بدعت، اتنا یعنی منہ پہ شرک کفر بدعت جاری ہو جاتا ہے۔ ارے خدا کا خوف کرو یار، بخش دو مسلمانوں کو۔ ہاں جو غلط کر رہا ہے اس کو پیار سے سمجھاؤ، لیکن ایک دم آخری حد تک شرک اور کفر تک نہ لے کر جائیں، بڑے درجات ہوتے ہیں بیچ میں، پہلے خود اس کا علم تو حاصل کریں۔ تو ایک ہوتا ہے علم سے تقوی حاصل ہوتا ہے، میں نے آپ کو اس پر ہم نے کلام شروع کیا، اللہ نے فرمایا روزہ رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو کیا روزہ رکھنے سے پرہیزگاری حاصل ہوگی یا پرہیزگار روزہ رکھے گا؟ کیونکہ پرہیزگار ہوگا تو روزہ رکھے گا نا۔ تو یہی آپ کو سمجھا رہے کہ اصل میں تقوی حاصل ہوتا ہے علم سے، لیکن اس تقوی کی بالیدگی، اس کی نشو و نما، اس میں استقامت، اس میں نورانیت، وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان اس تقوی کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ جیسے اب روزہ ہے، آپ روزہ رکھیں گے، صفت تقوی قائم رہے گی، نماز پڑھیں گے، صفت تقوی قائم رہے گی، کیونکہ گناہوں سے قلب پر اثر طاری ہوتا ہے اور دل کی دنیا بدلتی ہے، دل میں فساد پیدا ہوتا ہے، اور جب دل کا فساد پیدا ہوتا ہے اس کے اثرات ظاہری اعضاء پر آتے ہیں، عبادات مشکل ہو جاتی ہیں، بعض اوقات وضو کرنا، نماز پڑھنا پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، خصوصاً میچ چل رہا ہو یا ہمارے بچے یا ٹیبل فٹ بال پہ کھڑے ہوں اور سنوکر کھیل رہا ہے، بھائی پبلک دوست سنوکر کھیل رہے ہیں، اب ان کو چھوڑ کر جانا، اتنی عظیم مجالس اللہ کو راضی کرے، ان کو چھوڑ کر، کرکٹ کا میچ چھوڑ کر، اتنا مشکل کام۔ تو پھر وہ نوجوان اندر جنگ چل رہی ہوتی ہے، کروں نہ کروں، پڑھوں نہ پڑھوں، پڑھوں نہ پڑھوں، حتیٰ کہ نفس و شیطان غالب آتا ہے کہ یار بعد میں قضا کر لیں گے، میچ نہیں نکلنا چاہیے، سپر اوور آنے والا، گئے کام سے۔ اس سے پھر وہ دل خراب ہو جاتا ہے، وہ صفت تقوی متاثر ہوتی ہے، پھر ظاہری عبادات چھوڑ جاتی ہیں۔ تو اس لیے تقوی کا حصول جو ہے پہلے تو علم سے ہوتا ہے، دوسرا علم کے تقاضے کے مطابق چیز کو اپنے اوپر نافذ کرنا، تیسرا اس پہ استقامت حاصل کرنا، پھر احوال قلب پر بھی توجہ کرنا۔ ہماری کتاب قرب الہی الحمدللہ مارکیٹ میں آ گئی ہے، اور میں نے بارہا اس کی وضاحت کی، الحمدللہ ان کتابوں سے ہمیں کوئی نفع حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، یہ تمام ہماری کتابیں وقف ہیں دین کی خدمت کے لیے، اور اس سے انشاءاللہ ہماری نسل بھی کبھی فائدہ حاصل نہیں کرے گی، ورنہ اچھا منافع بخش کاروبار ہے۔ اگر میں کچھ جلدوں کے اندر کتابیں لکھ دوں تو سالانہ مجھے اچھا خاصا کئی لاکھ روپے بچ سکتا ہے، اور زیادہ نکلیں تو کروڑوں روپے بھی بچ سکتے ہیں، پیسہ اچھا ہوتا ہے اس میں۔ لیکن ہمارا مقصود یہ نہیں ہے، کوشش ہوتی ہے کہ کوالٹی اچھی ہو، قیمت کم رکھی جائے، لوگوں تک پہنچے، جو نفع ہے وہ تو قیمت نکل جائے، دوسرا مزید کتابیں چھپیں اور اس طرح دین کی خدمت ہو۔ یہ باہر اسٹال لگا ہوا ہے، آپ یہ ضرور کتاب لیں، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا پہلو ہو کہ جس پہلو پر توجہ کر کے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہو اور اس کتاب میں نہ ہو۔ ہر چیز تقریباً میں نے درج کی ہے، 30 سالہ ہمارے تجربات اور مشاہدات کے نچوڑ ہے، اس کو پڑھیں آپ کتاب، تو آپ کو یہ بہت اچھے انداز سے گائیڈ لائن دے گی۔ اگر آپ بالکل ایک فریش انسان ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں، فرسٹ سٹیپ کیا ہے، سیکنڈ کیا ہے، تھرڈ کیا ہے، تو آپ پڑھیں، اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں، اور آپ پڑھیں گے تو آپ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے، اتنا مواد اس کتاب میں۔ اور یہ نہیں کہ اکثر کتابوں میں بڑے بڑے فونٹ رکھتے ہیں نا، پورے 10 لائنوں میں پورا صفحہ ہو گیا، پھر آگے آ گئے، یہ باریک فونٹ ہے، زیادہ موٹا بھی نہیں پتلا بھی نہیں، اس سے آپ اندازہ کریں کتنا مواد اس کتاب میں۔ اور یہ کتاب حقیقتاً میری کثرت مصروفیات کے باوجود اللہ نے مجھے توفیق دی، لکھوائی اللہ کا کمال ہے۔ اس کو ٹوٹل میں نے لکھا، اس کا مواد میں نے ڈھونڈا، پورا لکھا میں نے ہے، اس کی فارمیٹنگ میں نے کی ہے، کلر چینجنگ، تمام چیزیں، پروف ریڈنگز، ٹوٹل کتاب میں نے کی ہے۔ ہاں میں نے اپنے استاد صاحب کو ضرور دکھائی، ان کے کچھ مفید مشورے بھی لیے، کچھ شاگرد تھے ان کو ایک دفعہ آخر میں پڑھوایا کہ دیکھ لیں کوئی زبر زیر پیش کی کوئی مسٹیک ہوتی ہے بعض اوقات، یہ باقی ٹوٹل
یہ صرف سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ہم یہی کر سکتے تھے کہ آپ کے سامنے ایک چیز کو رکھیں، آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ہمیں کرنا ہوگا، اور موجودہ دور کے تقاضے کے مطابق۔ اکثر آپ پچھلی کتابیں پڑھیں گے ہمارے صوفیاء نے لکھی ہیں، وہ ان کے دور کے حساب سے۔ ہر صوفی مفتی نہیں ہوتا، ہر ایک کی نگاہ جو ہے وہ جدید مسائل کے اوپر نہیں ہوتی، کیونکہ صوفیاء کا اپنا ایک طرز زندگی ہوتا ہے، حالانکہ وہ عالم بھی ہوتے ہیں لیکن بسا اوقات وہ اس فیلڈ سے ہٹ کر تصوف کی فیلڈ، روحانی ترقی، فلاں چیز، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، نقصان مطلب یہ کہ وہ تو نہیں چاہتے کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ جدید دور میں اب آپ پرانی کتابیں پڑھیں تو وہ میچ نہیں کریں گی، آپ پریشان ہو جائیں گے میں ان کو کروں کیسے اس کام، کیونکہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جدید دور کے اعتبار سے اس مسئلے میں آپ کو رعایت ملے گی، اس میں فقہی مسائل آپ کو اتنے نہیں ملیں گے۔ ہماری کتاب آپ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو ہر چیز میں رہنمائی ملے گی، حتیٰ کہ رزق کمانے کے سلسلے میں۔ اچھا، اس میں رزق کی برکت کے وظیفے بھی لکھے ہیں، 11 میں نے وظیفے لکھے ہیں جس سے رزق آپ کا بڑھ جائے گا۔ اب تو اٹریکشن بہت ہو جائے گی میرے خیال میں کہ وہ آپ کا رزق بڑھے گا، رزق حلال کے ذرا۔ اور پھر اس میں نوجوانوں کو بتایا کہ جو ابھی بے روزگار ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیسے اپنی زندگی کا لائے عمل آگے طے کرنا چاہیے یا بنانا چاہیے، تاکہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں تو اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ اتنی اچھی کتاب ہے، تو انشاءاللہ یہ تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ کتاب لیں آپ تو اس میں احوال قلب بھی بیان ہوئے ہیں، آپ پڑھ کر دیکھیں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ کس طریقے سے اپنے دل کی صفائی کرنی ہوتی ہے، اس میں جو دعوتیں پہنچتی ہیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں، کیسے پہچانیں گے یہ دعوت اللہ کی طرف سے، یہ شیطان کی، یہ نفس کی طرف سے، یہ صرف طبیعت کے تقاضے کی بنا پر ہے، ان کے مابین فرق کیسے کرنا ہوگا، یہ سب اس میں موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم سیکھیں، اس کے اپنے اوپر نافذ کریں، پھر استقامت حاصل کریں، پھر صفت تقوی حاصل ہوگا، پھر عبادات سے اس میں نور پیدا ہوتا ہے، اور فساد قلب پر توجہ رکھیں گے انشاءاللہ اس نور میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی، کچھ بیچ میں چھوڑ دیا، میں نے کر لیا تھا تو اس لیے آگے آ رہا ہوں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ کہ جس میں قرآن عظیم نازل کیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ قرآن کو نازل کیا، اور پھر سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم و بیش 23 سال کی مدت میں اس کا نزول تمام ہوا۔ ان میں 2 سال ایسے تھے کہ پہلی وحی کے بعد 2 سال تک سرکار پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، بالکل خالی سال گزرے۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں تو 21 سال میں قرآن پاک کا نزول ہوا، لیکن چونکہ پہلی آیت سے پھر آخری آیت تک پورا بیچ میں جو ٹائم دیکھا جاتا ہے وہ 23 سال ہے۔ 40ویں سال میں وحی نازل ہوئی، 63 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، تو 23 سال میں اس کا نزول تمام ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی معاملات ہوئے بھی نہیں ہیں، ابھی واقعات ہوئے بھی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہو گیا۔ اس میں ہے نا منافقین سرگوشیاں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی اپنے حبیب کو، کافر کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں اس کی خبر اس میں ڈال دی، تو منصوبہ تو بعد میں بننے والا تھا، قرآن تو پہلے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آ گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، ابھی کچھ ہوا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس مہینے میں، جس دن میں یا جس رات میں، جس وقت میں کوئی اہم کام ہو، وہ مہینہ، وہ تاریخ اہم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے خصوصی طور پر رمضان کی برکت کو، فضیلت کو نزول قرآن کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس سے پھر مسلمانوں کے جو معمولات ہیں، مسلمانوں کے نظریات ہیں، ان کے صحیح ہونے کو تقویت ملتی ہے کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ اس مہینے کو فضیلت برکت دے رہا ہے اور نزول قرآن بیان فرما رہا ہے، تاکہ اندازہ ہو کہ بھئی مہینہ معمولی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ربیع الاول میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو یہ بھی تو اشارہ کرے گا
کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ بابرکت، تو جس میں صاحب قرآن تشریف لائے وہ کتنا بابرکت ہوگا۔ اسی طرح تو استدلال ہوتے ہیں قرآن و حدیث سے۔ اللہ نے یہ نشانیاں بیان کیوں کی ہیں؟ تاکہ ہم ان سے نتائج نکالیں، رزلٹ مرتب کریں، لیکن وہ عام آدمی نہیں کر سکتا، علماء کو ہی دعوت ہوتی ہے، پھر وہ علماء عوام تک اس چیز کو پہنچائیں۔ تو اس لیے جس بھی مہینے میں تاریخ میں کوئی اہم واقعہ ہوا ہو، اچھا واقعہ ہوا ہے، اس میں اللہ نے ایک برکت رکھی ہے، اور اس کو اگر آپ اس یاد کو تازہ کرتے ہیں، اس میں عبادات وغیرہ اختیار کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے اور دلائل ہے یا دلیل ہیں ہدایت اور حق و باطل میں تمییز کی۔ یعنی قرآن چند چیزوں میں مشتمل ہے، ایک تو اس میں ہدایت موجود ہے، دوسرا یہ حق اور باطل میں فرق پیدا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر قرآن کی شان یہ ہے کہ یہ حق و باطل میں تمیز اور فرق پیدا کرتا ہے، نشانی بیان کرتا ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو یہ بات بیان کرنا پھر غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو قرآن کا وصف ہے۔ اگر ایک عالم دین بتائے کہ جی یہ صحیح لوگ ہیں، یہ غلط ہے، یہ حق پر ہے، یہ ناحق پر ہیں، یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، تو فوراً ہم کہتے ہیں یار یہ تو فرقہ پرستی کی بات کر رہے ہیں، دیکھو نا لڑوانے والی بات کر رہے ہیں۔ یہ لڑوانے والی بات نہیں ہے۔ مسیلمہ کذاب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آدھی سلطنت آپ کی ہوگی، آدھی میری ہوگی۔ سرکار نے فرمایا چلا جا، جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف تو نہیں ہو سکتے۔ چلا گیا، ایمان نہیں لایا۔ بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا سرکار کے وصال ظاہری کے بعد، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے باقاعدہ جہاد کیا، اور یہ بڑے جنگجو لوگ تھے، تو کئی صحابہ جو حفاظ صحابہ تھے، کہتے ہیں کہ روایت میں 700 کے قریب حفاظ صحابہ شہید ہوئے اس میں۔ اس کے بعد ہی پھر یہ ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر اتنی تیزی سے حافظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن کی حفاظت کا وہ فریضہ جو اللہ نے انسانوں کے سپرد کیا ہے اس کے اندر شاید ہم کوتاہی کا شکار ہو جائیں گے، تو ہمیں کتابی شکل میں قرآن کو جمع کرنا چاہیے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ باقاعدہ کتابی شکل میں نہیں تھا۔ سرکار کے سامنے جیسے 6 آدمی بیٹھے ہیں، وحی نازل ہوئی، آپ نے ان 6 کو کہا یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کو لکھو اور فلاں آیت یا فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد اس کو درج کر دینا۔ اب انہوں نے کیا کیا، کسی کے پاس پتہ ہے، کسی کے پاس کھجور کی چھال ہے، وہ کھجور کی چھال، ہاں، اور اس طرح اونٹ کی کھال، کسی کے پاس پتھر، انہوں اس پہ جلدی جلدی لکھ لیا۔ اچھا، اس طرح کے پین بھی نہیں تھے، لکھا کس سے ہوگا؟ کوئلے سے، ہے نا۔ اسی طریقے سے وہ کوئلہ وغیرہ یا کوئی بھی چیز، یا یہ پتھر کو جب آپ دوسرے پتھر پہ سختی سے کریں تو نقش بن جاتے ہیں، اس طرح ان کے پاس یہ چیزیں محفوظ تھیں۔ پھر جب یہ 700 صحابہ کی شہادت کا معاملہ ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو پھر یہ مشاورت سے قرآن کو جمع کیا گیا، تو سب سے پھر لائے، ہر آیت کے اوپر کچھ گواہ موجود ہوئے، جب تک 2 گواہ کم از کم کسی آیت کے اوپر موجود نہ ہوئے اس کو درج نہیں کیا گیا، اور پھر یہ پورا قرآن مرتب ہوا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اسی طریقے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ قبائل ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ تو ایک طرح کا جزیہ ہے۔ جزیہ عربک میں ٹیکس سمجھ لیں آپ۔ جب کوئی کافر ایسے ہوتے تھے کہ جب مسلمان حملہ کرتے ان کا ملک قبضے میں آ جاتا تو ان کو آفر کی جاتی کہ آپ ایمان لے آئیں، اگر نہیں لاتے تو ہمارے تابع ہو جائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس میں ان کو مذہبی آزادی ہوتی تھی، لیکن اس حفاظت کا جو حاکم اسلام ذمہ لے رہا ہے اس کا ایک ٹیکس دینا ہوتا تھا، اسے جزیہ کہتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کفار کو ذمی کافر کہا جاتا تھا۔ تو بعض قبائل نے کہا یہ تو جزیہ ہے، جیسے کافروں سے وصول کیا جاتا ہے ہم سے بھی وصول کیا جا رہا ہے، ہم نہیں دیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جوتی کا تسمہ بھی بطور زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اب اگر اس کا انکار کرے گا ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے، اور باقاعدہ جہاد ہوا۔ اس پہ حضرت عمر فاروق نے بلکہ یہ کہا کہ آپ کلمہ گو لوگوں کے خلاف جہاد کریں گے، یہ بھی ذرا
ذہن میں رکھے نا جی وہ تو کلمہ پڑھتا ہے، وہ تو نماز پڑھتا ہے، پیشانی پہ تو بڑا نشان بنا ہوا ہے، بھائی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے عقائد میں خرابی ہے، کوئی نمازیں پڑھے، نشان ڈال لے اور اللہ کو گالیاں بکے، تو آپ کو اس کے نماز کو دیکھ کر، روزوں کو دیکھ کر اور نشانات کو دیکھ کر اس کی گالیوں کو نظر انداز کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ ایسی اگر کوئی بد مذہبیت اور اس میں ہے تو وہ نظر انداز نہیں ہوگی۔ نمازوں سے کیا فرق پڑتا ہے، نشانات سے کیا ہوتا ہے؟ اصل بنیادی چیز سب سے پہلے عقیدہ ہے۔ ان کا نظریہ خراب ہو گیا، انکار زکوٰۃ کیا انہوں نے، جہاد ہوا ان کے خلاف باقاعدہ۔ تو کیا آپ فتویٰ دیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر؟ لیکن وہ لوگ حاکم اسلام تھے، وہ صاحب علم لوگ تھے، لہٰذا عوام کو یہ کہتے ہیں آپ ان چیزوں کو ہاتھ میں نہ لیں، آپ علماء سے گائیڈ لائن حاصل کریں، وہ بھی وہ علماء کہ جو واقعی شرعی حیثیتیں جانتے بھی ہیں اور خوف خدا کے ساتھ ان شرعی حیثیتوں کا تعین کرتے ہیں۔ شرعی حیثیت کا مطلب فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، حرام، مکروہ تحریمی، اطاعت، مکروہ تنزیہ، خلاف اولیٰ، کفر، شرک، بدعت، یہ جو تعین کیا جاتا ہے کسی چیز کی، ایک حیثیت متعین کی جاتی ہے، اس کو شرعی حیثیت کہتے ہیں۔ یہ عام آدمی متعین نہیں کر سکتا، اس میں علماء سے گائیڈ لائن لینی ہوگی۔ اور میں نے جو قید لگائی کہ وہ علماء جو شرعی حیثیتوں کو سمجھتے بھی ہوں اور خوف خدا کے ساتھ انہیں نافذ کریں۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے جو مقررین ہیں یا غیر محتاط لوگ ہیں، غیر کفر کو سرعام یہ تو کفر ہے، یار خدا کا خوف کرو، یہ کیسے کفر ہوگا؟ میں مثال اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ وہ مثال ایسی جا کے فٹ بیٹھ جائے گی کہ پھر وہ مجھے گالیاں بکنا شروع کریں گے ان کے متبعین، دیکھو ہمارے بڑے کو کہہ دیا۔ ارے بھائی تو غور کریں نا، بڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ غیر کفر کو کفر کہیں تو بڑے کو بڑا مانے، یہ تو چھوٹے پن کی علامت ہے کہ غیر کفر کو کفر کہہ دیا۔ غیر کافر ایک مسلمان جو مسلمان ہے، کافر نہیں، اس کو کافر کہنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے ایک آدمی بڑا نہیں رہتا، بہت چھوٹا سا ہو جاتا ہے۔ مسلمان کو کافر کہنا کوئی آسان کام ہے؟ تو اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ محتاط علماء سے رجوع کریں، ان سے معلوم کریں۔ اب ہمارے یہاں صورتحال یہ کہ ویسے تو اعلیٰ حضرت زندہ باد، اعلیٰ حضرت سے بڑا بر صغیر پاک و ہند میں کوئی عالم نہیں گزرا صاحب، اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ لیکن جب عقیدے کے باب میں اعلیٰ حضرت ایک مفتہ بھی قول بیان فرمائیں، ایک مسئلہ درج کریں اور ہماری جذباتی اور حساسیت کے خلاف ہو تو ہم اعلیٰ حضرت کا انکار کرنے میں بھی دیر نہیں کرتے۔ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ میں نہیں بتاؤں گا، آپ کو کبھی موقع ملے گا تو کہیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ وہی بات ہے کہ وہ فتنہ اور فساد کا سبب بنے گا۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں نا، دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کس چیز کے بارے میں کیا لکھا ہے، اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ نہیں کہ جب آپ کا دماغ گھومے، جب آپ یہ سمجھیں کہ جی میں بڑا عاشق رسول ہو گیا ہوں، تو پھر آپ اعلیٰ حضرت کو بھی چھوٹا سا سمجھ کے سائیڈ میں رکھ دیں، تو پھر بالکل ہی سائیڈ میں کر دو نا بھائی۔ یہ تو نہیں کہ بعض مسئلوں میں اعلیٰ حضرت زندہ باد اور بعض میں کہیں اعلیٰ حضرت خدا حافظ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو علماء سے رجوع کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کا لغوی معنی ہوتا ہے راہ دکھانا، اور شرعی یا اصطلاحی اعتبار سے اس کے دو مفہوم ہوتے ہیں۔ نمبر ایک اراءۃ الطریق، اراءۃ معنی دکھانا، طریق معنی راستہ، راستہ دکھانا، ایک مفہوم ہدایت کا یہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا۔ فرق یہ ہوگا، کسی نے آپ سے پوچھا یار قائد اعظم کا مزار کہاں ہے، آپ نے کہا مین روڈ پہ جانا، سیدھے چلتے جانا، وہاں سے یوں شارع فیصل پکڑنا، پھر وہ نیوی کے ادھر سے مڑنا، سیدھے جاؤ گے قائد اعظم کے مزار پہ پہنچ جاؤ گے۔ یہ آپ نے راستہ دکھا دیا، اسے کیا کہیں گے؟ اراءۃ الطریق۔ ہدایت یہ بھی ہے، آپ نے ہدایت دے دی اس کو، لیکن یہ اراءۃ الطریق۔ اور دوسرا، اس نے کہا یار کہاں ہے مزار، آپ نے کہا میں اسی طرف جا رہا ہوں، بیٹھو میرے ساتھ۔ آپ بیٹھے، سیدھے مزار کے سامنے اتارا، یہ رہا قائد اعظم کا مزار۔ پہلے والا اراءۃ الطریق ہے اور یہ ایصال الی المطلوب ہے، مطلوب تک پہنچا دینا۔ اراءۃ الطریق میں گمراہی کے امکانات ہوتے ہیں، آپ نے سمجھایا، ہو سکتا ہے غلط روڈ پہ مڑ جائے، لیکن ایصال الی المطلوب میں گمراہی کے امکانات نہیں ہوتے۔ تو بس یہ سمجھ لیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کی نسبت ہوتی ہے کہ اللہ نے ہدایت دے دی، تو اس سے مراد ایصال الی المطلوب ہوتا ہے، کیونکہ جب حقیقی جو معنی ہے
کہ جب اللہ کسی کو ہدایت دے تو منزل تک پہنچا دیتا ہے، لیکن جب ہدایت کی نسبت نبیوں کی طرف، قرآن کی طرف، علماء کی طرف، تبلیغ دین کرنے والوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد اراءۃ الطریق ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ، ہم پر تو واجب تھا کہ ہم اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیں، راستہ دکھانا ہمارا کام ہے، ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچانا ہمارا کام نہیں ہے۔ اسی لیے اگر نبی تبلیغ کرے اور کوئی اس کو قبول نہ کرے اور گمراہی کا شکار ہو جائے تو نبی پر کوئی گرفت نہیں ہے، اس کی آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کا کام تھا اراءۃ الطریق، اس کا کام یہ نہیں تھا کہ اسے منزل مسلوک تک پہنچائے۔ تو جب نبیوں کی یہ ذمہ داری نہیں تو پھر آپ کی اور میری کیا یہ ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ ہمارا کام راستہ دکھانا ہے، بس اب کوئی مانے نہ مانے اس پر ہم سے یہ کہنا مفتی صاحب آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، اتنے ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، فلاں معاشرے میں ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں چھولے بیچ رہا ہوں، جھک مار رہا ہوں۔ اب آپ عالم بنیں، آپ مفتی بنیں، اور جو کام ہم جیسے نکمے نہیں کر سکے وہ آپ کریں، اور ہمیں شرمندہ اور ذلیل کر دیں کہ دیکھو تم نے اپنے منصب کا ذرا بھی پاس لحاظ نہیں کیا، فقیر عالم بن کے معاشرے میں اصلاح کر رہا ہے۔ آؤ آگے۔ اچھا عالم کیسے بنے، مفتی کیسے بنے؟ میں بناتا ہوں، فری میں بناؤں گا تمہیں، بالکل مفت میں۔ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے بالکل مفت میں آ جاؤ، میری اکیڈمی میں داخلہ لو، میں آپ کو عالم بناؤں گا، مفتی بناؤں گا، آپ ایسے عربی پڑھیں گے جیسے اردو پڑھ رہے ہیں، ترجمہ کریں گے، بڑی بڑی کتابوں تک آپ کی رسائی ہوگی۔ اس کے بعد میں کہوں گا پپو اب ذرا کر کے تو بتا ذرا۔ جتنے شور کرنے والے ہوتے ہیں نا علماء پہ اٹیک کرنے والے، یہ بیویوں کے سامنے بالکل بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں، ان کی بیویاں کہہ رہی ہوتی ہیں کم وقت کچھ کما کے لے کر آ، بیوی قابو میں نہیں ہو رہی تم سے، معاشرے کی اصلاح کے لیے علماء پہ تانہ زنی کرنا تم نے بڑا آسان سمجھ لیا۔ شرم کرو، حیا کرو۔ اور یہ خصوصی طور پہ اگر باہر والے کو سن رہے ہیں، مسجد میں آ کے علماء پہ ایسا چیخیں گے فریڈم آف اسپیچ، اور گھر میں اتنے خوفزدہ رہیں گے کہ ایسا نہ ہو بیوی بچے باغی ہو جائیں تو ابا کو باہر نکال دیں۔ بیوی اگر پولیس والوں کو فون کر دے نا کہ میرا شوہر مجھے ہرٹ کر رہا ہے اور فلاں فلاں، تو پہلے تنبیہ کریں گے، اس کے بعد کچھ گھر کے چاروں طرف کچھ میل کا فاصلہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر بھی داخل ہوا نا تو سیدھا جیل میں جائے گا۔ خدا کی قسم میں نے اپنے سامنے شوہروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، روئے ہیں میرے سامنے، صاحب بیوی بچوں نے گھر سے نکال دیا۔ تو اب حالت دیکھیں، علماء کو جا کے گالیاں بکیں آپ مسجدوں کے اندر، اور بیوی بچوں کے سامنے بھیگی بلی بنے، خود حرام کر رہا ہوگا اچھا مارکیٹ میں بیٹھ کر، پتہ نہیں علماء کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے معاف بچائے۔ ارے بھائی آئینہ دیکھ، تجھ سے بھی اللہ بچائے، پوری مارکیٹ میں فراڈ تو نے پھیلا رکھا ہے، آفس میں لیگ پولنگ تم کر رہے ہو، غیبت چغلی جھوٹ تم کر رہے ہو، علماء کیا کریں؟ تم علماء کی تم نے کتنی مانی یہ بتاؤ، کہ علماء پہ الزام لگاؤ جو علماء پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، تم نے کتنی مانی یہ بتاؤ علماء کی۔ تو اس قسم کے لوگوں کو پھر اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کرتا ہے کہ جو ان کو ان کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو خدا را آپ ایسے نہ بنیے گا کہ آپ خود باتوں کے غازی اور علماء عمل کریں۔ یہی چلو دلیل لے آئیں کہ علماء پہ عمل کرنا لازم ہے، آپ مرفوع القلم ہو گئے، آپ شریعت آپ کے لیے نہیں ہے، صرف علماء کے لیے ہے۔ یہ امن ہے، یہ بھی ایک مطلب یہ کہ تقسیم کی ہوئی ہے، بھائی آپ تو عالم ہیں نا، وہ بھائی عالم ہیں تو پھر یہ علم کا معاملہ ہم پر ہی چھوڑ دو، ہمیں پتہ ہے ہمارا منصب کیا اور ہمیں کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی 13 سالہ زندگی میں صحابہ کو اسلام چھپانے کا حکم دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ بتائیے، بولیے۔ وہ تو عمر فاروق تھے نا کہ یا رسول اللہ اگر ہم حق پر ہیں میں کیوں اپنا اسلام چھپاؤں؟ آپ نے جا کے اعلان کیا میں مسلمان ہو گیا ہوں، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے وہ میرے سامنے آئے۔ تو کافر ڈر گئے، آپ سے کون لڑتا ہے؟ 6.25 فٹ کا قد، لمبا چوڑا نوجوان، ایک ضرب مارے تو جسم کے 2 ٹکڑے کر دے، اس سے کون لڑے؟ تو وہ گھبرا گئے اور ڈر گئے۔ اللہ نے بڑی عزت دی، تقویت دی، لیکن باقی مسلمانوں کے لیے حکم کیا تھا؟ اپنے اسلام کو چھپاؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا میرے نبی بزدل تھے؟ بولیں، ڈرپوک تھے؟ کیا اللہ کی تائید آپ کے ساتھ نہیں تھی؟ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں تھی؟ نہیں، یہ حکمت تھی۔ ہر جگہ بہادری نہیں چلتی ہے، ہر جگہ اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے ہمیں سکھایا حکمت۔ پھر آپ مدینہ منورہ آئے، کچھ مسلمان اور 2 گروہ مخالف، ایک یہود بڑے مخالف، دوسرے منافق۔
منافق جو تھے ان میں کچھ مشرک تھے، کچھ یہود تھے جو بظاہر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تاکہ ہم ان سے محفوظ رہیں، مال غنیمت میں سے حصہ حاصل ہوتا رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، یہود سے باقاعدہ معاہدہ ہوا ہے، اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہے سب مسلمان ہیں ماشاءاللہ، معاہدہ ہوا، یہود وہیں رہتے رہے، سرکار نے ٹکراؤ کی سیاست نہیں کی کہ فوراً ٹکرا جائیں، نو، آپ نے حکمت اختیار فرمائی۔ پھر وہ تو انہوں نے وعدہ خلافی کی، بس پھر ٹھیک ہے، جلا وطن کر دیا میرے آقا نے۔ ایسے منافق عرصہ دراز تک میرے آقا کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ جہاد میں سرکار کال دیتے جہاد کی، یہ بعض اوقات روایت میں 7 گئے ہیں، رستے سے بھاگ جاتے اور بعض غائب ہو جاتے۔ اب سرکار کا یہ طریقہ کار تھا، جب سرکار واپس آتے تو ہر صحابی جو نہیں آیا، ہر شخص اسے اپنا عذر پیش کرنا ہوتا تھا، حلفیہ، قسم کھا کے۔ تو یہ آتے جھوٹی قسمیں کھاتے سرکار کے سامنے۔ قرآن میں اللہ نے خبر دی، سورہ توبہ دیکھیں، سورہ منافقون دیکھیں، اللہ نے خبر دے دی یہ ابھی بھی آپ کے سامنے جھوٹ بولتے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو نکلو باہر، نہیں، انہیں رکھا، حالانکہ وہ منافقت کرتے رہے۔ ہاں جب اللہ نے حکم فرمایا حبیب اب ان کو باہر نکال دیں، اسلام کو تقویت مل گئی، اسلام مضبوط ہو گیا، پھر سرکار نے نام لے کے فرمایا اے فلاں من فلاں منافق، مسجد سے نکل جا، نکل جا، نکل جا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے منافقین کا علم عطا فرمایا، لیکن ظاہر کرنے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جس جنازے میں حذیفہ شرکت کرتے ہیں میں اس میں کرتا ہوں، اور جس میں آپ نہیں کرتے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو یقین تھا یہ اسی میں نہیں کرتے کہ جو منافق ہوتا۔ تو یہ حکمت ہوتی ہے، تو علماء بھی بیچارے بہت ساری حکمتوں کے معاملات ہوتے ہیں، جو آپ میں سے والد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں کتنے کام آپ کو حکمت کی وجہ سے کرنے پڑتے، کبھی امی کی سن رہے ہیں، کبھی بیوی کی سن رہے ہیں، کبھی رشتہ داروں کی سن رہے ہیں۔ آپ کے بچے ہو سکتا ہے کہ ابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی پالیسی، لیکن آپ کہتے ہیں بیٹا جب تو میرے سٹیج پر آئے گا اور ایک عدد اپنی ماں کی طرح ایک زوجہ کا مقابلہ کرے گا تب تجھے سمجھ میں آئے گا میرے لاڈلے، ابھی تو بیٹا میری حکمت ہے۔ تو ہم گھر میں حکمت اختیار کریں کوئی مسئلہ نہیں، علماء اختیار کریں تو فوراً انگلی اٹھاؤ، اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدایت کے موضوع پہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے اس کو تفصیل سے مزید بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔